وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو، للملائکۃ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو سارے کے سارے، لآدم آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، منکر ہوا، ابا منکر ہوا، انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنانے کے لیے کس لیے چنا، کہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ میرا نائب بننے کے قابل اس لیے ہوگا کہ اس کو جو بھی علم سکھایا جائے گا وہ علم جو ہے وہ اس کے دل میں موجود رہے گا، اس کے سینے میں محفوظ رہے گا، اور جو بھی علم جو ہے وہ سکھایا جائے گا وہ علم سیکھ لے گا۔ اور اصل مقصود جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم جو ہے وہ سکھا دیا گیا، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ اب یہ ان تمام چیزوں کے نام جو ہیں یہ فرشتوں کو سناؤ، تو آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو ان اشیاء کے نام جو ہیں وہ بتا دیے، سنا دیے۔ تو پھر اس کے بعد کا معاملہ اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پھر اپنا نائب بنا لیا اور دستار نائب کی خلافت کی جو ہے آدم علیہ السلام کے سر کے اوپر سجا دی، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ جو شیطان تھا یہ تھا تو یہ جنات میں سے، لیکن عبادت و ریاضت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اور پھر اس قدر اس کو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا فرمایا کہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ زمین کے اوپر جتنے بھی جنات تھے ان تمام جنات کو تم زمین سے تم نے نکالنا ہے، جنات سے زمین کو صاف کرنا ہے، ان کو بیابانوں کی طرف، جنگلات کی طرف، پہاڑوں کی طرف ان کو آباد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈیوٹی بھی ابلیس نے، شیطان نے سر انجام دی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، تو اس کے دل میں غرور اور تکبر جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کسی کے بارے میں بھی تکبر اپنے دل میں اگر بندہ رکھے تو بات جو ہے وہ اس کا انجام کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ابلیس کو، شیطان کو بھی شیطان کس بات نے بنایا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، یہ وہ ایسی بات نہیں ہے جی۔ یہ عیب، یہ گناہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، غرور کرنا، تکبر کرنا، اس کو ہم تو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی بس معمولی بات ہے، جبکہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اس غرور اور تکبر نے شیطان کو، جو کہ
جنات میں سے تھا اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، بلکہ فرشتوں کا امام بن گیا۔ ٹھیک ہے، زمینی فرشتے، آسمان دنیا کے فرشتے، ان کا بھی یہ سردار تھا، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ یہ وہ غرور کس بات کا تھا، اس کے دل میں اس بات کا غرور تھا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں نا اور میں آگ سے بنا ہوں، تو کہتا تھا کہ یہ آگ جو ہے یہ مٹی سے افضل ہے، جی آگ مٹی سے افضل ہے۔ دوسرا، میری اس قدر ہزارہ سال کی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نہیں دیکھی، جی میری عبادت کا کوئی وزن نہیں کیا اللہ نے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں اللہ نے جانی۔ تو آدم علیہ السلام جن کو آج پیدا کیا ہے اور اپنا نائب بنانے لگے، جی جنہوں نے نہ عبادت کیا ہے، نہ ریاضت کیا ہے، نہ مجاہدہ کیا ہے، نہ اللہ کی یاد کی ہے، جی تو وہ اللہ کا نائب جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی بات، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنی بھی عبادت کریں تو یہ دل میں تصور اور خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نے بڑا تیر مارا ہے، بڑا احسان کیا اللہ پہ، میں نے عبادت کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، جی تو وہ اپنی عبادت پہ گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا تو اللہ کے اس حکم میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ اس مجمع میں جو ملائکہ کا مجمع تھا اس مجمع میں یہ بھی موجود تھا، تو جب حکم ملا تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابا، ایک تو یہ ہے کہ اس نے انکار کر لیا، کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا اس لیے کہ میں ان سے افضل ہوں، واستکبارا، غرور کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ سجدے کی کیفیت جو تھی وہ کیا تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھے کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت چونکہ وہ سلسلہ ابھی نیا شروع ہوا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دے دیا۔ اب ہم خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے تو اوجل ہے نا خانہ کعبہ شریف۔ جو وہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ یہ خانہ کعبہ شریف ہے، یہاں پہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہاں پہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے یہاں پہ پڑھنی ہے اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، جس نے یہاں پہ پڑھنی ہے اس نے ادھر منہ کر کے، چاروں اطراف ایسے گولائی میں خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عبادت خانہ کعبہ شریف کی کر رہے ہیں، سجدہ ہم ان دیواروں کو کر رہے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کی دیواریں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ہے۔ وہ خانہ کعبہ شریف جو ہے ایک مرکز بنا دیا گیا کہ اس کی طرف منہ کر کے تم نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ شریف کی طرف، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ وہاں پہ تو کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ وہ سینٹر میں ہوتا ہے، تو ایک ہی مسجد میں جب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ایک مرکز جو اگر نہ ہوتا خانہ کعبہ شریف تو پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ بندہ کہتا کہ میں نے اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے نا، چاہے ادھر منہ کر کے کر لیں چاہے ادھر منہ کر کے کر لیں، جی تو کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ عبادت ایک ہی مرکز کی طرف منہ کر کے عبادت ہو سکتی ہے۔
تو اس لیے ایک مرکز بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، ایسا نہیں ہے کہ عبادت آدم علیہ السلام کی جانی تھی، ایسی بات نہیں ہے. عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہی تھی. تو جیسے خانہ کعبہ شریف مرکز بنا دیا گیا، اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی مرکز بنا دیا گیا کہ ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر وہ سجدہ ہی تھا تو پھر یوں کہا جائے گا کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. ٹھیک ہے. سجدہ عبادت جو ہے، عبادت کے لیے سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شرک ہو جائے گا. لیکن تعظیمی سجدہ اس وقت ان شریعتوں میں جائز تھا. ابتداً پہلی شریعتیں جو تھیں ان شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن بعد میں تعظیمی سجدہ بھی منع ہو گیا. آج کل ہم تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس امت محمدی میں جائز نہیں ہے. اور پھر جب سجدے کا حکم مل گیا تو اب 3 روایات ملتی ہیں. ٹھیک ہے. 3 روایات. ایک یہ ہے کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ ظہر سے عصر تک یا عصر سے مغرب تک. ٹھیک ہے. یعنی جتنی ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے اتنی دیر کا سجدہ تھا. اور پھر ایک روایت یہ ہے کہ 100 سال وہ سجدے میں پڑے رہے. پھر تیسری روایت ایک ملتی ہے کہ 500 سال وہ سجدے میں پڑے رہے. پھر علماء نے ان تینوں روایتوں کو منجمد کیا، اکٹھا کیا، اور پھر علماء نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا ان کو سجدہ کرنے کا، اس کی تکمیل کرتے ہوئے جو سجدہ ابتداً کیا فرشتوں نے، وہ سجدہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت جو ہے، یعنی 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، بس یہ ٹائم تھا. ٹھیک ہے. یہ ابتداً اتنی دیر کا سجدہ تھا. تو پہلے سجدے کے وقت تمام فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں پڑ گئے، جبکہ ابلیس جو تھا اس نے ابا انکار کیا نا، تو اس نے منہ ہی اپنا گھما لیا، پھیر لیا، اس نے پیٹھ کر لی آدم علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے. اب فرشتوں نے جب سر اٹھایا دیکھا کہ ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، منہ ادھر کیا ہوا ہے. اب دوسرے نمبر پہ فرشتے پھر سجدے میں پڑ گئے. وہ اس وجہ سے اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا، لیکن اس بنا پہ سجدے میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہم نے سجدہ کر لیا ہے، اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. گویا کہ شکرانے کے طور پر انہوں نے دوسرا سجدہ کیا. وہ سجدہ جو ہے وہ 100 سال تک رہا. ٹھیک ہے. اب جب 100 سال کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا ابلیس جو تھا اس کی شکل جو ہے وہ مسخ ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل بگاڑ دی. اس کا جسم خنزیر والا ہو گیا، منہ اس کا بندر جیسا ہو گیا. جب اب انہوں نے دوسری بار جب سر اٹھایا اس کی شکل کو دیکھا کہ مسخ ہو چکی ہے، تو اب تیسری بار وہ پھر سجدے میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے سجدہ کیا ہے، اس کو توفیق نہیں دی، اس وجہ سے اللہ نے اس کی شکل کو بگاڑ دیا ہے. اب اس شکر کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا، پھر سجدے میں وہ پڑ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ سجدہ تیسرا جو تھا یہ 500 سال تک رہا. 500 سال وہ سجدے میں پڑے رہے. آگے چلیں جی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور ہم نے کہا اے آدم، یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہرو، رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، جنت جنت میں،
وکلا اور کھاؤ منہا اس سے رغدن جو چاہو نہ حیث شئتما بغیر روک ٹوک کے رغدن بغیر روک ٹوک کے حیث شئتما جو چاہو. ٹھیک ہے جی. اچھا ولا تقربا هذه الشجرہ اور نہ قریب جانا اس درخت کے. شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو. ٹھیک ہے جی. نہ قریب جانا اس درخت کے فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی اہلیہ کا، ان کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن ابھی تک آپ کو یہ بتایا کوئی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی، ابھی تو اللہ رب العزت نے صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو آدم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کب پیدا ہوئی ہیں، کیسے پیدا ہوئی ہیں، ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، وہ پہلے وہ جان لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر. آدم علیہ السلام یہ سارے پروسیس کے بعد، یہ آدم علیہ السلام نے جو فرشتوں کو نام سنا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، وہ سجدہ کر چکے. پھر اللہ رب العزت نے زمین پہ ان کو رکھا، آدم علیہ السلام کو. تو یہ آدم علیہ السلام چونکہ پوری زمین کے اوپر اکیلے تنہا تھے، آپ کا ہم جنس اور کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ اکیلے تھے، ایک ہی بشر تھے آپ، آدم علیہ السلام، بس. باقی سارے یا جنات تھے تو یا فرشتے تھے، بس، اور کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ تنہائی محسوس کرتے تھے جدھر جاتے تھے. مطلب آپ اس بات کا مشاہدہ اس بات سے کریں نا، آپ سفر پہ نکلیں رات کے 12-1 بجے 2 بجے یہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے، گزر رہے ہوں ویران سے روڈ پہ، ویران سے راستے پہ آپ پڑ جائیں تو آپ کو بڑی جو ہے نا بڑا خوف محسوس ہوگا، ڈر محسوس ہوگا. تو آدم علیہ السلام تو تھے ہی تنہا، اور کوئی تھا ہی نہیں. جدھر جاتے تھے آپ کو وحشت محسوس ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ سلسلہ جو ہے، یہ آدمیت کا جو ہے، یہ چلانا بھی تو تھا نا. تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ بروز جمعے والے دن آدم علیہ السلام ایسے سو رہے تھے تو فرشتوں کو حکم دیا. تو فرشتے آئے، آپ کی بائیں پسلی جو ہے نا وہ چاک کی گئی، بائیں پسلی سے ایک پسلی نکالی گئی، اس پسلی سے آپ کی اہلیہ بی بی حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا. جب آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوا، نہ چاک کٹ کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا ہے، نہ درد محسوس ہوئی ہے، نہ خون نکلا. یہ خدا کی قدرت تھی، اللہ کی شان تھی کہ کس طریقے سے اس کو چاک کیا گیا اور پھر آپس میں دوبارہ منجمد کر دیا گیا، کہ آپس میں وہ مل گیا ایسے کہ نہیں پتہ چلا کہ پسلی جو ہے وہ نکلی ہے. تو آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے بیٹھ گئیں. آپ جب اٹھ کے تو دیکھا اپنی جنس کا کوئی فرد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو مارے حیرت کے آپ جو ہے متعجب ہوئے کہ یہ کون ہے، یہ پہلے تو نہیں تھی، جب سویا تھا اس وقت نہیں تھی. اتنے دنوں سے ایسے گھوم پھر رہا ہوں، کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا یہاں پہ، تو یہ کون ہے؟ تو آپ نے خیال کیا کہ جب ایسے کوئی یکدم جو ہے وہ اچھوتی چیز کوئی سامنے آ جاتی ہے نا، تو بندہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا ہے جی. تو وہ آدم علیہ السلام کو بھی جستجو ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے دیکھوں تو صحیح یہ واقعی انسان ہے یا کون ہے. تو آپ نے جب آپ بڑے آگے اور مس کرنا چاہا، اپنی بیوی کو حوا کو ہاتھ لگانا چاہا،
آواز آئی کہ ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگانا، پہلے آپ کا نکاح ہوگا، ان کا حق مہر آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ کہا کہ جی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حق مہر نکاح کے وقت میں کوئی چیز جو ہے وہ عوض میں رکھ دی جاتی ہے، اس کو حق مہر کہا جاتا ہے۔ پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، جی، تو اس کو حق مہر کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام تنہا تھے، نہ پیسہ تھا، نہ روپیہ تھا، نہ اور کوئی چیز ان کے پاس تھی جو حق مہر کے طور پہ دی جائے، تو کہا کہ جی میں اب کیا حق مہر دے سکتا ہوں؟ کہا کہ جی آپ ایسا کریں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں، وہی آپ کا حق مہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے دروشی پڑھا تو فرشتوں کو گواہ بنا کے آدم علیہ السلام کا بی بی حوا کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو حکم ہوا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر ان کو حکم ہوا جنت میں بھیجنے کا۔ ٹھیک ہے، اب جنت میں بھیجنے میں مصلحت کیا ہے؟ زمین پہ وہ رہ رہے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لغزش کی پاداش میں دوبارہ پھر زمین پہ بھیجنا تھا، تو ان کو پھر جنت میں بھیجنے کا مقصود کیا تھا؟ وہ زمین پہ ہی رہتے جی۔ تو جنت میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا، آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے انسانوں کے لیے، تو جو ان کے باپ ہیں وہ جنت میں رہ کے جنت کا مشاہدہ بھی تو کر لے نا جی، کہ جنت میں کیا کچھ ہے، اور جو ہے یعنی ان کو پتہ چل جائے کہ جنت کن کن لوگوں کو، کن کن انعامات پر یہ جنت جو ہے یہ ان کو ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کیونکہ ابھی ان کی تخلیق ہوئی تھی، اور انہیں ابھی اس بات کا مشاہدہ نہیں تھا کہ جنت میں کون جاتا ہے، پھر جنت سے نکالا کون جاتا ہے، وہ کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجوہات کی بنا پہ جنت سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ چونکہ گزارنا تھا آدم علیہ السلام پر، اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، تاکہ بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی جو بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اگر جنت میں بھیجنا چاہے تو پھر بھی رکاوٹ ہوتی ہے، جنت میں ہو تو پھر بھی نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن رب العزت کے حکم کی جو ہے حکم عدولی وہ جب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے پھر نیچے بھی اتار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حکم عدولی جو ہے وہ بھی ایک حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، وگرنہ آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے، اور یہ سارا کچھ یہ انسانیت کا یہ سارا سلسلہ جنت میں ہی وہ پروان چڑھتا، لیکن زمین پہ آنا بھی مصلحت ہے تاکہ سارے انسان جو ہیں ان کی پیدائش کا سلسلہ زمین پر ہی ہو۔ ٹھیک ہے، بعض موقع پر حالانکہ آدم علیہ السلام سے ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، غلطی نہیں کہا جا سکے گا، لغزش اس کو کہا جائے گا، اور وہ خود جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان نے بہلایا پھسلایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر آپ نے بتایا بھی کہ اس درخت سے مجھے منع کیا گیا ہے، میں نے یہ درخت نہیں کھانا، لیکن شیطان نے پھر دلائل دے کے آدم علیہ السلام کو بہلا لیا اور پھسلا لیا۔ ٹھیک ہے،
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ جو اپنا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے بڑے بڑے جتن بھی کرتا ہے، اور بڑے بڑے دلائل اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ داخل کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کام کر لو، چلو اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو چلے اس طرح کر لو جی۔ تو یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ کو بعض اوقات آپ کے یار دوست جو ہے وہ کسی غلط کام کی طرف راغب کریں گے نا، وہ کہیں گے کہ یہ کام، آپ کہیں گے کہ نہیں یار غلط گل ہے، بہت بری بات ہے، یہ اس طرح کام نہیں، آپ ایسا نہ کرو، اس طرح کر لو یار، کام وہی ہے لیکن وہ گھما پھرا کے آپ کو جو ہے نا وہ دوسرے راستے سے آپ کو وہی کام کرنے کی طرف راغب کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حقیقتاً شیطان جو ہے وہ دلیلیں دے رہا ہوتا ہے، زبان آپ کے دوست کی ہوگی لیکن حقیقت میں شیطان اس کو جو ہے نا وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ کام اگر اس طرح نہیں کرتا تو چلے اس طرح کروا لو اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ لغزش جو ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت شامل ہے، اور اللہ کو منظور ہی ایسے تھا کہ یہ اس طرح کریں گے تو پھر ان کو زمین پہ اتارا جائے گا اور انسانیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جو تم چاہو بغیر روک ٹوک، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب درخت کس چیز کا تھا؟ ٹھیک ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ گیہوں کس کو کہتے ہیں؟ گندم کو۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں گندم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، پھل فروٹ ہیں، گندم سے آٹا بنتا ہے، یہ بطور غذا استعمال ہوتی ہے جی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش کے لیے گیہوں کا درخت جو ہے وہ پیدا کیا ہوا تھا، گو کہ اب جنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر اس آزمائش کے لیے اللہ نے وہ درخت پیدا کیا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گندم کا درخت تو ہوتا ہی نہیں ہے، زمین پہ بھی نہیں ہوتا جی، گندم درختوں پہ تو نہیں لگتی نا، یہ تو پودے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سٹے لگتے ہیں، تو سٹوں کے اندر یہ گندم کے دانے جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں جی۔ تو اب وہاں پہ یہ اس طرح کی گندم، اس طرح کی گندم نہیں تھی جس طرح یہ دنیا میں ہوتی ہے جی، جیسے زمین پر ہوتی ہے اس طرح کی گندم نہیں تھی۔ وہ گندم جو ہے وہ باقاعدہ درخت تھا، اور اس کا پھل گندم کا جو ہے نا وہ ایک دانہ، یہ تربوز کے برابر ایک دانہ تھا، وہ جیسے تربوز ہوتا ہے، لیکن وہ آٹے کے لیے استعمال ہونے والی گندم کی طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسے گندم یہ ہوتی ہے یہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ وہ بطور جیسے فروٹ ہوتا ہے، فروٹ کی طرح کا ایک جو ہے نا وہ اس قسم کا ایک تھا، کوئی یعنی تھا پھل ہی، لیکن اس کو گندم گیہوں کا ہی پھل کہا جاتا ہے۔ تو جیسے تربوز ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا ایک دانہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ مطلب یہاں پہ کہ اس درخت سے کھانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں اتنا برا کام ہے، اس کام کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ سخت کام ہے کہ وہ کرنا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس قدر سخت حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ،
پس پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بہلا دیا، پھسلا دیا، لغزش دے دی شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو۔ اوپر دیکھو قرآن پاک کے اوپر، قرآن پاک پہ دیکھو، ایک ایک لفظ پر غور کیا کرو کہ یہ ترجمہ جو ہے، یہ معنی ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، ٹھیک ہے، یعنی اس جنت سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس نکال دیا ان دونوں کو، ہما تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ہما سے مراد ان دونوں کو، مما کانا فی، جس میں وہ تھے، کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھے، جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ٹھیک ہے۔ اس اترنے سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں، بی بی حوا دونوں جنت میں تھے، اس وجہ سے اللہ یہ حکم دے رہا ہے اہبطوا، اتر جاؤ، ٹھیک ہے، کہ تم دونوں ایک دوسرے کے، بعضکم لبعض، ایک دوسرے کے عدو، دشمن ہو۔ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور برتنا ہے ایک مدت تک، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ اتر جاؤ زمین پر، اب تم دونوں نے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے، ایک مدت تک۔ تو یہاں پہ ایک بات قابل توجہ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، لغزش دی شیطان نے، یا پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس سے، پس نکال دیا ان دونوں کو جس میں وہ تھے۔ شیطان وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ جنت میں۔ شیطان جنت میں نہیں تھا، جنت میں تو اس کا داخلہ بند ہو گیا تھا نا، کہ جنت میں یہ نہیں جا سکتا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بڑی چال چلی اس نے، اس کے دل میں اب آدم علیہ السلام کی نفرت جو ہے وہ تو پیدا ہو گئی تھی نا۔ اس نے کہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے ایسے، کہ اس کی وجہ سے میری شکل مسخ ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، عبرت کا نشان بن گئی ہے، جی اللہ نے مجھ پر عذاب نازل کیا اس کی وجہ سے، اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اس نے کیا کیا، اب جنت میں تو وہ جا نہیں سکتا تھا، اس نے سوچا کہ کسی طریقہ سے آدم علیہ السلام کو بہلانا ہے، پھسلانا ہے۔ تو اسے پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک کام سے ان کو منع کیا ہے، بس جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کام اس سے کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے، انسان پہ جو وار کرتا ہے نا، وہ وار اسی بات کا کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اور دلچسپی دلانے کے لیے انسان کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو ایک درخت سے منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، لہذا اب کوئی چال ایسی چلی جائے کہ یہ دوبارہ وہی کام کرے، اس درخت کے قریب جائے یا اس کا پھل جو ہے نا یہ کھا لے کسی طریقے سے، تب میرا وار جو ہے نا یہ ان پر کامیاب ہوگا۔ اس نے کیا کیا، جنت میں تو وہ جا نہیں سکتا تھا، کسی طریقے سے جنت میں اب بڑے بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ جانور بھی رہتے تھے، مور بھی وہاں پہ رہتا تھا، سانپ بھی وہاں پہ رہتا تھا، جی
اس نے کیا کیا کہ مور کو جو ہے نا وہ اپنے جال میں پھنسایا. پہلے مور کو کہا یار یہ مجھے کوئی کام ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے میں نے، تو کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا یہ دروازے تک لے آؤ. تو میں اندر تو آ نہیں سکتا، چلیں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کر لوں گا. کہا میں کیسے لے کے آؤں؟ کہا کہ تم بڑے خوبصورت ہو، تو تم جب ایسے اپنے پر ایسے پھیلاتے ہو تو بڑا نظارہ بنتا ہے تمہارا، اور پھر تم یہ ناچ بھی بڑا خوبصورت لیتے ہو. ان کے سامنے جاؤ اور ناچنا شروع کر دو، تمہارا ناچ وہ دیکھیں گے، ان کا دل بہلے گا. تم آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے قدم پیچھے کھسکانے شروع کر دینا. وہ تمہارا ناچ دیکھنے میں مگن ہوں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی، نہیں پتہ چلے گا، وہ تمہارے پیچھے آتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس طرح کرتے کرتے تم دروازے تک لے آنا ان کو. کہا کہ ٹھیک ہے. مور گیا، جا کے ایسے اس نے پر پھیلائے اپنے، اور اپنی دم جو ہے نا ویسے پھیلا دی. اس نے پھیلا کے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا. ناچتا گیا تو یہ ان کو بڑا سرور محسوس ہوا اور بڑا لطف محسوس ہوا اس کے ناچ سے، کہ یہ کیسا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کردہ جانور ہے یا پرندہ ہے، تو کیسے کیسے رنگ ہیں اس کے اندر. بس اس کا ناچ جو ہے نا وہ دیکھتے گئے، اس کے پیچھے چلتے گئے. وہ چلتے 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 پیچھے دروازے کی طرف، جنت کے دروازے کی طرف آ گیا. ادھر اس نے سانپ کے ساتھ بھی گٹھ مٹ کر لی. سانپ کو کہا کہ تم مجھے اپنے منہ کے اندر چھپا کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دور سے مجھے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ تو شیطان ہے، تو یہ شیطان کی ساری چال ہے، تو وہ دور سے ہی نہ چلے جائیں. جیسے وہ دروازے پہ پہنچیں گے بس اپنا منہ تم کھول لینا اور میں ان کے سامنے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ کہا کہ جی ٹھیک ہے. شیطان کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا. کوئی بھی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک بھید جاننے والے یا گھر کے افراد، جان پہچان والے، جب تک ان کے ساتھ مخالف کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اس وقت تک کامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ انہی کے گھر میں رہنے والے، وہاں پہ رہنے والے ان کے ساتھی جب اس کے ساتھ مل گئے تو تب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا. اب جب وہ مور آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ساتھ چلاتے چلاتے لے آیا، ادھر سانپ نے بھی منہ کھولا تو شیطان سامنے آ گیا. اب تھا وہ دروازے سے اس پار، آدم علیہ السلام ان کی بیوی جنت میں دروازے کے اندر تھے، جنت کے اندر. اب وہ کہنے لگا کہ جی میں جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ جی مجھے بڑی ندامت ہے، بڑا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے میرے اوپر یہ عطاب جو ہے نا یہ نازل کر لیا ہے. اب میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو تو جنت میں رکھا ہے، لیکن آپ پر موت بھی آنی ہے. آپ پر موت طاری ہونی ہے تو یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے. کہا کہ جی موت کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، نہ آدم علیہ السلام کے سامنے کبھی کسی کو موت آئی، نہ پتہ تھا. کہا موت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ موت جب آتی ہے تو بڑی عجیب جو ہے نا وہ بندے کی پوزیشن ہوتی ہے. کہا وہ کیسے؟ اب وہ ایسے زمین پہ لیٹ کے نا تو پھر موت والی کیفیت اس نے اپنے اوپر طاری کی کہ جیسے موت طاری ہوتی ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ دائیں بائیں ادھر ادھر وہ عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے نا جی.
تو جان کنی کا جو وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے جی، تو وہ اپنے آپ کو بس زمین کے اوپر ایسے گھمانے لگا، ایسے ایسے، اور عجیب سی پوزیشن اس نے بنائی تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے وہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے، کہا کہ اس سے بچنے کی کوئی تدبیر؟ کہا اس سے بچنے کی تدبیر تو ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ فلاں پھل جو ہے نا، وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ موت سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موت سے بچیں گے تو آپ کی خلافت بھی بچی رہے گی، ورنہ موت آ گئی تو خلافت بھی جاتی رہے گی، سارا کچھ جاتا رہے گا۔ کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے اس پھل سے۔ کہا کہ جی اللہ نے قریب آنے سے منع کیا، کھانے سے تو منع کیا ہی نہیں ہے جی۔ یا پھر منع اس لیے کیا تھا اس وقت آپ کی تخلیق نئی نئی ہوئی تھی اور آپ کو یہ پھل جو ہے وہ ہضم کرنے میں کی آپ کے اندر جو ہے نا وہ سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ تو اب آپ جو ہے نا وہ آپ کے اندر وہ طاقت جو ہے وہ آ چکی ہے، اب ایسی ویسی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ابتداءً اللہ نے آپ کو حکم دے دیا، اب ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ دلیلوں سے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو قائل کیا اس نے، سب سے پہلے بی بی حوا نے وہ پھل کھایا، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان سے لغزش ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی جرم ہوا، کوئی گناہ ہوا، معاذ اللہ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے، گناہ سے پاک ہوتے۔ ان سے لغزش یہ ہوئی، بھول یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے پوچھا نہیں کہ باری تعالیٰ تو نے منع کیا تھا، اب اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ پھل میں کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ جو ہے یہ اپنایا کہ اس طریقے سے جو ہے آدم علیہ السلام پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب یہ انہوں نے پھل کھا لیا نا، تو فی الفور اسی لمحے جنتی لباس ان کے جسموں سے اتر گئے، اب وہ برہنہ ہو گئے۔ پھر وہ انجیر کے درختوں کے پتوں سے پتے ایسے اتار اتار کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، اپنے جسموں کو انہوں نے ڈھانپا ان پتوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پھر اہبتو بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں اتارا اور بی بی حوا کو جدہ کے مقام پر ان کو اتارا، سعودیہ کا جو شہر ہے نا جدہ، وہاں پہ اتارا گیا۔ اور پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس سکھا دیے آدم علیہ السلام نے، نہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ اب جب وہ زمین پر آئے تو پھر آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی وہ اب الگ الگ ہو گئے، تو یہ 300 سال آدم علیہ السلام گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ آدم علیہ السلام پوری دنیا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ رونے والے آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بہت زیادہ روئے، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں، ٹھیک ہے؟ اور یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف میں بہت زیادہ روئے، اور بی بی فاطمہ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جدائی میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ اور پھر امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت زیادہ روئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑھ کر آدم علیہ السلام کا رونا ہے، جو 300 سال تک مشتمل ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ روئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیسے سیکھے؟ انہوں نے، ان کو کسی نے سکھائے نہیں۔ 300 سال گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو القاء ہوئے یہ کلمات، ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں جنت میں تھا تو وہاں پہ ستون کے اوپر میں نے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ تو اللہ کا نام ہے، جان گئے، لیکن آگے محمد الرسول اللہ یہ جس ہستی کا یا جس شخصیت کا نام ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی وجہ سے فوراً ذہن میں آیا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پھر التجا کی اور وسیلہ پیش کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے باری تعالیٰ ان کے نام کے طفیل میرا یہ رونا دھونا جو ہے یہ معاف فرما، میرا یہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتاب علیہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے، انہ التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگلا جملہ، اگلی آیت کریمہ بھی اسی کے متصل ہے، وہ پیچھے جو گزر گیا واقعہ اسی کے بارے میں ہی ہے۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، کس سے؟ یعنی جنت سے، جمیعہ سارے کے سارے۔ اب یہاں پہ سارے کے سارے سے مراد کیا ہے؟ فقط آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پہ نہیں اتارے گئے، بلکہ مور کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا اور سانپ کو بھی اتار دیا گیا۔ ان دونوں کو سزا کے طور پہ مور کے پاؤں جو ہے یہ بدصورت کر دیے گئے اور سانپ کے پاؤں ہی لے لیے گئے۔ اس سے پہلے سانپ کے پاؤں ہوا کرتے تھے باقاعدہ، لیکن اس کے پاؤں لے لیے گئے۔ اب یہ اپنے جسم کے ساتھ رینگتا ہوا جو ہے نا یہ آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رینگتا ہے زمین کے اوپر۔ تو ان کو بھی اتار دیا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو تابع ہوگا اس ہدایت کا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پس نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ 300 سال کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ کہاں پہ؟ مقام عرفات میں، جہاں پہ عرفات ہے نا، جہاں پہ حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننے کی جگہ۔ تو وہاں پہ آدم علیہ السلام نے بی بی حوا، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی کا وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے وقت آپ کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کی تعداد 40,000 پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، 40,000۔ ان کی آپس میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں ان کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ 40,000 پر مشتمل تھی۔ تو ان کی وفات کے وقت بی بی حوا جو ہیں ان کی وفات کے وقت عمر تھی 957 سال، نہ 57 نہیں، 97، 997،
997 اتنے سال ان کی عمر تھی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 60.5 سال یہ زندہ رہی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ان سے پہلے 60.5 سال ان سے پہلے وفات پا گئے۔ تو اس حساب سے آدم علیہ السلام کی 60 سال 60.5 سال اس میں مائنس کریں تو کتنی بنتی ہے؟ 37 نہیں 2 نہیں یار، 100 میں سے 60 نکالیں تو 40 سال، تو 3 سال اور کم کر لیں۔ جی اتنے سال آدم علیہ السلام کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔